مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت خروج کی کتاب اس کا 32 باب 15 آیت سے 24 آیت اور 30 سے 34 آیت تک۔ لوگوں نے بھاری گناہ کیا ہے کہ اپنے لیے سونے کا معبود بنایا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اس وقت جب موسیٰ پھرا اور پہاڑ سے اترا اور شہادت کی 2 لوحیں اس کے ہاتھ میں تھیں، دونوں لوحیں اس طرف اور اس طرف اپنی دونوں جانب لکھی ہوئی تھی، اور دونوں لوحیں خدا کی بنائی ہوئی تھی، اور ان پر کی لکھائی جو تھی وہ خدا کی لکھائی ان کے دونوں طرف کھودی تھی۔ اور یوشع نے لوگوں کے شور کرنے کی آواز سنی تو موسیٰ سے کہا کہ خیمہ گاہ میں لڑائی کی آواز ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ فتح کا شور نہیں اور نہ شکست کا ہے، بلکہ میں گانے کی آواز سنتا ہوں۔ جب وہ خیمہ گاہ کے نزدیک پہنچا تو بچھڑا اور ناچ دیکھا، اور موسیٰ کا غصہ بھڑکا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے دونوں لوحیں پھینک دی اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا۔ تب اس نے بچھڑے کو جو انہوں نے بنایا تھا لیا اور اس کو آگ میں جلایا اور پیس کر خاک کو خاک کر دیا اور اس کو پانی میں ڈالا، اور پانی بنی اسرائیل کو پلایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا کہ تو نے ان کو ایسا بڑا گناہ کرنے دیا؟ ہارون نے کہا، میرے آقا کا غصہ نہ بھڑکے تو لوگوں سے واقف ہے کہ یہ شریر ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے معبود بنا جو ہمارے آگے چلے، کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو ہم کو ملک مصر سے باہر نکال لایا، ہم نہیں جانتے اس کو کیا ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کس کے پاس سونا ہے؟ سو انہوں نے اسے لیا اور میرے پاس لائے، تو میں نے اسے آگ میں ڈالا، اور یہ بچھڑا نکل آیا۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا بھاری گناہ کیا ہے، اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں تاکہ اگر ہو سکے تو تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ کروں۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ گیا اور کہا، اے خداوند، ان لوگوں نے بھاری گناہ کیا ہے کہ اپنے لیے سونے کے معبود بنائے، اور اب یہ گناہ ان کو معاف کر، ورنہ مجھ کو اپنی کتاب سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا
کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے اسی کو میں اپنی کتاب سے مٹا دوں گا۔ اور اب تو جا اور لوگوں کو جہاں میں نے تجھ سے کہا ہے لے چل۔ دیکھ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، اور انتقام کے دن میں ان سے ان کے گناہوں کا مطالبہ کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 105، اس کی 19 آیت سے 23 آیت تک۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ ہالےلویا۔ انہوں نے ہوریب پر ایک بچڑا بنایا اور سونے کی ڈھالی ہوئی مورت کی پوجا کی، اور انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل ڈالا۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ وہ اس خدا کو بھول گئے جس نے ان کو بچایا تھا اور جس نے مصر میں معجزے کیے، یعنی خام کی سرزمین میں عجیبات اور بحر کلثم میں تعجب انگیز کام کیے۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں ان کو فنا کر دیتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور شفاعت نہ کرتا کہ میرے غضب کو انہیں فنا کرنے سے روک دے۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 13واں باب 31 آیت سے 35 آیت تک۔ رائی کے دانہ ایک بڑا پودا بن جاتا ہے اور آسمان کے پرندے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ ایک دن یسوع نے ایک اور تمثیل لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 سا آٹے میں ملا دیا یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہیں اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے سرے ظاہر کروں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔